الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم ہجرت حبشہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے حالات و واقعات کا بیان کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اسی طرح بنو ہاشم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت ظلم ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کر دفاع کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ چیزیں ایسی تھی جو قریش کو انہوں نے سوچنے پر مجبور کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور طریقے سے معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ قریش جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ قریش جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ٹارگٹ کیا۔ یعنی سب مسلمانوں کا بائیکاٹ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تمام قبائل میں پھیل چکے تھے۔ اگر سب مسلمانوں سے بائیکاٹ ہوتا تو سب قبائل اس پر متفق نہ ہو سکتے۔ چنانچہ قریش نے یہ ایک شاطرانہ چال چلی کہ صرف اور صرف بنو ہاشم، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جناب ابو طالب جو کہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا جب بائیکاٹ کیا گیا، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، تو اس میں 3 شکیں لکھی گئی۔ قریش نے یہ 3 شکیں لکھی۔ سب سے پہلی شک یہ لکھی گئی کہ آج کے بعد بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرے گا، اور دوسری شک یہ لکھی گئی کہ آج کے بعد نکاح کا معاملہ کوئی بھی بنو ہاشم کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اور تیسری شک یہ لکھی گئی کہ بنو ہاشم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آج کے بعد بند ہو چکا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ لین دین کے معاملے میں اتنی سختی کی جائے گی کہ اگر باہر سے کوئی قافلہ آ جاتا ہے تو ابو لہب نے اور ان سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر سے آنے والے قافلوں سے ہم باقاعدہ مہنگی چیزیں خریدیں گے تاکہ کوئی مسلمان کوئی چیز خرید کر بنو ہاشم تک نہ پہنچا سکے۔ یہ ایک ظالمانہ قسم کا فیصلہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم رہے، مسلمان رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اور کھانا پینا جب ختم ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں پہ کھجوریں کھائیں، اور کھجوریں بھی ختم ہوئیں، ان کی گٹلیاں کھائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حالت بھی آئی کہ ہم نے درختوں کے پتے پانی میں ڈالے اور ان کو بوائل کیا اور پھر وہ ہم نے کھائے۔ اور اسی طرح درختوں کی چھالیں اور لکڑیوں کی جو چھالیں تھی، جو ان کا چمڑا تھا، وہ بھی ہمیں کھانا پڑا۔ گھاس اور پتے، یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑا کہ پیٹ میں کچھ نہ کچھ تو جائے۔ اور 2 درجن کے قریب بچوں کے نام ہیں جو ان 3 سالوں کے اندر اسی جو ہے وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کوئی ایک بھی ایسا تاریخ میں نہیں ملتا جس نے ان 3 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ 3 سال مشکل ترین سال تھے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے اوپر آئے۔ اور پھر قریش میں سے کچھ رحم دل لوگ بھی تھے، ہشام بن عمرو تھے، جنہوں نے یہ ایک ترتیب رکھی ہوئی تھی کہ وہ اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ سامان لاتے اور شیب ابی طالب کی طرف ان کو چھوڑ دیتے تاکہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان بنو ہاشم جو ہیں وہ ان کو ذبح کریں، اونٹوں کو کھائیں، ان کے اوپر جو سامان ہے وہ استعمال کریں۔ تو ابو جہل نے ایک مرتبہ وہ دیکھ لیا ان کا یہ عمل، تو اس نے روکا، اور پھر ابو لہب نے بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ 3 سال جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزارے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے اور اب وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ جناب ابو طالب آئے اور قریش سے یہ بات کی، اور قریش میں بھی ہشام بن عمرو اور یہ اس طرح کے جو لوگ تھے جو صلہ رحم نہیں کرنے والے تھے اور جو چاہتے تھے کہ اب یہ معاہدہ ختم ہو جائے، یہ بڑی طویل مدت گزر چکی ہے، تو ان سب نے بھی پھر بات کرنا شروع کی کہ بھئی یہ ظلم ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں کھائیں، ہم شادی بیاہ کریں، ہم قافلوں سے خریدیں سامان، لین دین کریں، تجارت کریں، اور ہمارے جو بھائی ہیں بنو ہاشم، ہمارے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ،
اور وہ اس طرح جو ہے وہ شیب ابی طالب میں پڑے ہوئے. تو چنانچہ ابو طالب نے بھی یہ بات کی، اور قریش میں سے بھی لوگ جب بولنا شروع ہو گئے تو قریش نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر وہ جو تحریر لکھی گئی تھی اسے دیکھا گیا تو وہ دیمک واقعی اسے چاٹ چکی تھی، اور صرف سب سے اوپر جو اللہ کا نام لکھا گیا تھا وہ باقی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، وہ قریش کے سامنے پوری ہوئی، اور قریش اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے. کہ یہ معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے کا لکھنے والا شخص، اس کا نام منصور تھا. جب اس نے یہ معاہدہ لکھا اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا. اس کے باوجود بھی قریش نے اس سے عبرت نہیں پکڑی. جب معاہدہ ختم ہوا اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، اور اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. اس کے باوجود ان کے دلوں پہ پردے ڈلے ہوئے تھے، اور وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کر آئے.